اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز طلبہ، ہمارا پچھلا سبق جہاں پہ اختتام پذیر ہوا، وہیں سے ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. اس لیے جو آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے اس پہ تو الدرس الاول لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ہمارے ذات کو، ہمارے دل کو اصول فقہ کی ضرورت ہے، اور ہم کیسے سمجھیں قرآن کو اور حدیث کو اصول فقہ کی روشنی میں کہ ہمارا دل متاثر ہو، ہماری ذات متاثر ہو، ہماری ذات کی تکوین ہو. تو اس کے لیے پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی کہ الفاظ کو سمجھا جائے، معرفت الالفاظ، کیونکہ کلام کے 3 حصے ہیں. ایک الفاظ، اور ایک ان کلام کا اسلوب، یعنی اسلوب الکلام یا اسالیب الکلام، اور تیسرا معانی الکلام، مفاہیم الکلام. تو ہماری ذات متاثر ہو، ہماری ذات کو فائدہ ہو، ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے کلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سمجھنا ہوگا. تو پہلے ہماری بات ہوئی الفاظ کو سمجھنا. تو آج ہم بات کریں گے دوسرے سبق میں اسالیب الکلام کو سمجھنا. تو اسالیب، اسلوب کیا ہے؟ بات کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا انداز. نحوی زبان میں اگر کہیں تو ایک جملے کی ترکیب، اس کی ادائیگی کا طریقہ، الفاظ کو جوڑنے کا، تقدیم تاخیر کے اعتبار سے، فعل فاعل مفعول کے اعتبار سے، حال ذوالحال، تمیز ممیز، یعنی ادوات نحویہ کے اعتبار سے ایک جملے کا جو جوڑنے کا ڈھنگ ہے وہ اسلوب کہلاتا ہے. تو اسالیب الکلام کو ہم سمجھیں کہ کس اسلوب سے کس قسم کا معنی سمجھ میں آتا ہے اور کس اسلوب سے کس طرح کا مصداق نکلتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اسالیب الکلام کو سمجھنا ہوگا. تو اسالیب الکلام کی اگر بات کی جائے تو ان کو اگر ہم سمجھیں، ان کی بات کریں، تو ہم فوکس کر لیں، کیونکہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے، حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہے. تو جو متن کو سمجھنے کے لیے باتیں ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہے، منہج ہے، وہ جیسے قرآن میں چلے گا ویسے حدیث میں بھی چلے گا. تو کلام کے جو اسالیب ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم، جیسے کلام کی جگہ پہ ہم قرآن لے لیں تو
اسالیب القرآن بلاغتاً، اور ایسے ہم کہہ سکتے ہیں اسالیب الحدیث بلاغتاً، اور اسالیب الکلام یا اسالیب القرآن والحدیث کے ہیں نحون، بلاغت کی روشنی میں کلام کے اسلوب کو سمجھیں، کلام کے اسٹرکچر کو سمجھیں، کلام کے ڈھانچے کو سمجھیں، کلام کے انداز کو سمجھیں، طریقہ ادا کو سمجھیں، تو بلاغت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، نحو کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اور اسالیب القرآن والحدیث یا اسالیب الکلام کے ہیں اصولاً ہم سمجھ سکتے ہیں، یا فی ضوئی اصول علم اصول الفقہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو بلاغت کی روشنی میں اگر ہم کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو البرہان فی علوم القرآن علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت بڑے حصے میں اسالیب القرآن کو بیان کیا گیا ہے، اور اسالیب القرآن پہ الگ سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بلاغت کی روشنی میں اسالیب القرآن پہ آج کل بھی بہت کام ہو رہا ہے۔ ایک کتاب ہے خصائص الاسلوب القرآنی، ایک جلد میں دارالنوادر سے چھپی ہے، اور الاسالیب الواردہ فی القرآن الکریم، الاسالیب العربیہ الواردہ فی القرآن الکریم، ایک بہت ضخیم کتاب ہے، تو وہ بھی اس موضوع پہ ہے۔ اور شاملہ میں آپ جائیں اور علوم القرآن و اصول التفسیر میں کے شاشے کو دیکھیں، اس فولڈر کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو آج کل کے جو مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں دکتورا اور ماجسٹیر کے، تو بہت سی مفید کتابیں اور رسائل آپ کو اس موضوع پہ مل جائیں گے۔ اور اسالیب القرآن نحون یا اسالیب الحدیث نحون یا اسالیب الکلام نحون سمجھنا اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین کتاب ہے شیخ استاذ عبد الخالق العزیمہ کی، دراسات لاسلوب القرآن الکریم، دراسات لاسلوب القرآن الکریم، دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے اور 10-11 جلدوں میں ہے، اور 45-50 سال کے اندر مصنف نے یہ کتاب کو مکمل کیا ہے، اور بہت شاندار لکھا ہے۔ ایسے ہی اسالیب القرآن پہ عبد الحمید یا حمید الدین المعلم کی کتاب ہے، ایسے ہی الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن، یہ علوم القرآن پہ 10-11 جلدوں میں ابن عقیلہ المکی الحنفی کی کتاب ہے، اور علوم القرآن پہ اب تک سب سے بڑی کتاب طبع ہو کے آئی ہے یہ، تو اس میں اسالیب الکلام پہ بہت بحث ہے۔ الاسلوب القرآنی کے نام سے کتاب ہے، دارالنوادر سے چھپی ہے۔ السیاق القرآنی کے نام سے کتاب ہے، دارالنوادر سے چھپی ہے۔ اور
اسی طرح ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھیں، احادیث مبارکہ کے اسالیب الکلام کو سمجھیں، تو ایک طریقہ سمجھنے کا وہ اصولاً ہے، یا اسالیب الکلام، فہم و اسالیب الکلام، یا معرفت و اسالیب الکلام فی ضوء علم اصول الفقہ. تو یہ کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ اس کے لیے کون سی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے القواعد الاصولیہ المکتسبہ من علم اللغہ والبلاغہ ومقاصد الشریعہ وقواعد تفسیر النصوص کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اور یہ القواعد الاصولیہ جو علم اللغہ سے، بلاغت سے، مقاصد الشریعہ سے اور تفسیر نصوص کے قواعد اصولیہ سے ہمیں جو سمجھ میں آئیں گے، یہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو اس کے لیے چند بہترین کتابوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں، جہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی اہمیت کا، ان کی حیثیت کا، اور پھر اس موضوع پہ اور دیگر کتابوں سے ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو معلمہ زائد للقواعد الفقہیہ والاصولیہ، اس میں القواعد الاصولیہ پر 7 جلدیں دی گئی ہیں 43 جلدوں میں سے. تو ان قواعد اصولیہ کی روشنی میں ہم اسالیب القرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اسالیب الاحادیث کو سمجھ سکتے ہیں، یا اسالیب الکلام، اسالیب القرآن یا اسالیب الاحادیث جو بھی کہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں. اور ان کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول، قواعد اصولیہ، ضوابط اصولیہ، قواعد التفسیر ایک کتاب ہے جمعاً و دراستاً، قواعد التفسیر جمعاً و دراستاً، خالد بن عثمان السبت کی، تو وہاں بہت شاندار تفصیل ہے. ایسے ہی الموافقات للشاطبی میں بہت سے اصول آپ کو ملیں گے جن کی روشنی میں ہم اسالیب الکلام کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ کے کلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایسے ہی التحریر والتنویر ابن عاشور کی کتاب ہے تفسیر کی، اس میں اس پر بات کی گئی ہے. اور عبد الرحمن الحبنکہ کی مقدمہ تفسیر ہے، ایک جلد میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، کوئی 18-19 جلد میں ہے، مدارک الفکر و معارج النظر کے نام سے. تو اس کا مقدمہ لکھا ہے، تو اس میں بھی اسالیب القرآن کو بیان کیا گیا ہے اصولی طور پہ بھی. تو یہ ہم ان کی روشنی میں سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اور ہمارا دل متاثر ہوگا، ہماری ذات متاثر ہوگی. تو اردو میں بھی اسلوب کے اوپر آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اسلوب کے نام سے کتاب ہے، عابد علی عابد
کی سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے چھپی ہے ایک جلد میں، تو اس اسلوب کیا ہے اس کتاب سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم کلام کا جو تیسرا جز ہے، یعنی کلام کے 3 جز ہیں، الفاظ الکلام، اسالیب الکلام اور معانی الکلام۔ تو معانی الکلام کو ہم کیسے سمجھیں، مفاہیم الکلام کو ہم کیسے سمجھیں، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ معانی القرآن والاحادیث کو ہم کیسے سمجھیں، کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے ذاتی طور پہ ہماری فہم وسیع ہو، گہری ہو، اس میں گہرائی آئے، اس کے آفاق بلند ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کتابیں قواعد پر دیکھنی پڑیں گی، کچھ جزیات پہ دیکھنی پڑیں گی، جن سے ہمیں معنی سمجھنے کی لیاقت پیدا ہوگی، اہلیت پیدا ہوگی، استعداد پیدا ہوگی۔ تو کلام کے موضوعات کیا کیا ہو سکتے ہیں جن پر معنی، مفاہیم، مصادیق وارد ہوتے ہیں؟ اب ہم قرآن حدیث میں سے قرآن کو لے لیں کہ اس کے کیا کیا میدان ہیں، کون کون سی جہات ہیں جس پر آیات وارد ہوئی ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان معنی کو ہم کن کتابوں سے، کن ضوابط سے، کن قواعد سے، کن اصول سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ صرف نحو سے تو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کی گہرائی، ان کی گہرائی، اس کے لیے الگ سے محنت ہے صرف نحو کے ساتھ ساتھ۔ تو احکام سے متعلق آیات احادیث ہوتی ہیں، احکام سے متعلق، ایسے ہی مکارم اخلاق سے متعلق قرآن حدیث وارد ہوا ہے، ایسے ہی جنت جہنم قیامت کے موضوع پہ قرآن حدیث وارد ہوا ہے، اور نمبر 4 توحید، رسالت، صفات الباری سبحانہ و تعالی، اس پر قرآن حدیث وارد ہوا ہے، اور آیات و حدیث کا ایک موضوع اخبار الماضی والمستقبل ہیں، یعنی کہیں الاخبار بما کان و بما سیکون۔ تو کچھ آیات احادیث انذار پر ہیں، کچھ تبشیر پر ہیں، ترغیب پر ہیں، ترہیب پر ہیں۔ تو ان کو کیسے سمجھیں، اصول فقہ کے کن حصوں سے سمجھیں، قواعد و ضوابط، فصول و ابواب کے کن چیزوں سے سمجھیں۔ ایسے ہی ایک عنوان، ایک میدان آیات و حدیث کا، خاص طور پہ آیات کا، اس کو ہم نمبر 6 پہ کہہ سکتے ہیں، وہ ابطال الباطل اور احقاق الحق ہے۔ تو اس موضوع پر کیا ضوابط ہیں، کیا قواعد ہیں، کون سی کتابیں ہیں اصولیین کی، شارحین کی، فقہا کی،
علماء اسلام کی کون سی محنت ہے جس سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، تاکہ ہماری جو ذات ہے، جو ہمارا دل ہے، اس کی تعمیر ہو سکے۔ تو آیات و احادیث کا جو موضوع ہے، میدان ہے، عناوین ہیں، وہ تو اتنے ہیں جتنے انسان کی زندگی کے ہیں، جتنے کائنات میں انسان کی زندگی کے پہلو ہیں، اتنے ہی قرآن حدیث کے میدان اور عناوین بھی ہیں۔ لیکن جو اہم یا چند بطور مثال کے میں نے 6 بیان کیے۔ اب ان عناوین پر آیات و احادیث کے معنی الکلام کو ہم سمجھنے کے لیے کن قواعد اور کن ایسی کتابوں کو پڑھیں گے جن میں قواعد ہیں، کن ایسی کتابوں کو پڑھیں گے جس میں جزیاتی طور پہ تشریح ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ آیات و احادیث جو احکام سے متعلق وارد ہوئی ہیں، کہ احکام سے ہمارا دل، ہماری ذات، ہمارا دل، ہماری ذات وہ معمور ہو، شاداب ہو، آباد ہو، مزین ہو، آراستہ ہو، اور ہماری شخصیت کی تعمیر ہو احکام کے اندر۔ تو احکام کو ہم سمجھیں گے تبھی احکام پر عمل پیرا ہوں گے، اور جب احکام والی زندگی ہماری بنے گی تو ہم دیگر انسانیت کو بھی احکام خداوندی کی طرف مدعو کر سکیں گے، دعوت دے سکیں گے، اس پہ لا سکیں گے۔ تو آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اصول فقہ کا کون سا جز چاہیے، کون سا رکن چاہیے، کون سی فصلیں چاہیے، کون سا ابواب چاہیے آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے؟ تو جو چیزیں چاہیے اس میں پہلے نمبر پہ مقاصد الشریعہ۔ مقاصد الشریعہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے آئندہ اسباق میں آئے گی اپنے موضوع کے مطابق۔ اور دوسرے قواعد ہمیں جو چاہیے آیات احکام کو سمجھنے کے لیے، احادیث الاحکام کو سمجھنے کے لیے، وہ قواعد اصولیہ ہے۔ قواعد اصولیہ کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ انواع و اقسام کیا ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ تو یہ مستقل آگے اسباق میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو مقاصد الشریعہ ہمیں چاہیے، قواعد اصولیہ چاہیے، قواعد فقہیہ چاہیے۔ متعلقہ موضوع پر، جس موضوع پر آیات احادیث وارد ہوئی ہیں اور اس موضوع کے احکام بیان کر رہی ہیں، تو اس موضوع پر جو ضوابط فقہیہ ہیں وہ ہمیں چاہیے ان کی فہم کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے۔ اور چونکہ آیات کے اندر احکام کی آیات ہوں یا کسی بھی موضوع کی آیات ہوں، احادیث ہوں، تو ان میں الفاظ بھی تو ہوں گے نا۔ تو الفاظ کی تشریح کے لیے معاجم الفقہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، کتب الفقہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور جزوی اعتبار سے ان آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے احکام القرآن جساس ہے۔ احکام القرآن حضرت تھانوی اور ان کے تلاميذ کی ہیں، وہ
17 جلدوں میں چھپی ہے، 5 جلدیں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ سے چھپی ہیں، اور 12 جلدیں دارالعلوم اسلامیہ لاہور سے چھپی ہیں۔ تو یہ 17 جلدیں ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ تو آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے پھر بہت سے فقہا حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ حضرات نے آیات الاحکام کی تشریح کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تو وہ جزوی طور پہ وہ مدد کریں گے، اور کلی طور پہ مقاصد الشریعہ، القواعد الاصولیہ، القواعد الفقہیہ، الضوابط الفقہیہ، معاجم الفقہ، کتب الفقہ، یہ مدد کریں گے۔ اور آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے اور قواعد کیا ہو سکتے ہیں؟ احادیث الاحکام کو سمجھنے کے لیے اور قواعد کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ہیں جی القواعد العامہ۔ اب وہ قواعد عامہ لغویہ ہوں، اصولیہ ہوں، مقاصدیہ ہوں، حول فہم القرآن جو ہے، اور وہ مکتوب کہاں ہیں، موجود کہاں ہیں؟ علوم القرآن کی کتابوں میں ہیں، مقدمات تفاسیر القرآن میں ہیں، اور اس موضوع پر بہت سے رسائل اور مقالات لکھے گئے ہیں، ان میں وہ مل جاتے ہیں۔ تو آیات الاحکام کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں چاہیے، جو کہ اصول فقہ کے مختلف قبائل اور مختلف علاقے مہیا کرتے ہیں۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ مقاصد شریعہ ہے، اور ایک قسم قواعد فقہیہ ہے کلیہ، ایک ضوابط فقہیہ جزیہ ہے، ایک قواعد اصولیہ ہے۔ دوسرا موضوع آیات و حدیث کا وہ مکارم الاخلاق ہے، حسن خلق، یا کہیں الاخلاق الحسنہ اور الخلق السیئہ۔ اس پر بہت زیادہ آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا اور کیا چیزیں ہمیں سمجھائیں گی یہ آیات، تاکہ ہماری ذات، ہمارا دل ان سے معمور ہو سکے، ان سے آباد ہو سکے، ان سے شائستہ ہو سکے، ان سے مزین ہو سکے۔ تو قواعد میں تو وہ قواعد جو مقاصد شریعہ میں ہیں، وہ آیات احادیث میں ماخوذ ہیں، ان کی روشنی میں ان کو دیکھنا ہوگا۔ سیرت نبویہ، سیرت طیبہ میں اس کو دیکھنا ہوگا۔ حیات الصحابہ و عاداتہم رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی تشریح ملے گی۔ اور ایک کتاب ہے بہت شاندار، آج کل اس موضوع کو علم النفس یا نفسیات کہتے ہیں، سائیکالوجی انگلش میں بولتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ ایک کتاب ہے قاضی ابو زید الدبوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، الامد الاقصی، الامد الاقصی، ایک جلد میں، بہت شاندار چیز ہے۔ تو یہ جو اپنا دل ہے نا، اور جو اپنی ذات ہے، اس کی تعمیر کے لیے اخلاق حسنہ سے اس کو مزین کرنے کے لیے، اور اخلاق سیئہ سے اس کو دور کرنے کے لیے الامد الاقصی میں بہت شاندار بحث ہے، ضوابط ہیں، مباحث ہیں۔ ایسے ہی الرسالۃ القشیریہ، الحکم العطائیہ، اس کی روشنی میں ہم آیات خلق حسنہ اور ذم خلق سیئہ کو سمجھ سکتے ہیں۔
ایسے ہی جزوی طور پہ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا دل، اپنی ذات اچھے اخلاق سے معمور ہو اور برے اخلاق سے دور ہو۔ تو اس کے لیے کتاب ہے بہت شاندار، نظرۃ النعیم، بھئی 10-12 جلدوں میں ہے، اور اس میں بہت منضبط، بہت شاندار اور بہت جاندار مواد ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ کچھ جلدیں اخلاق حسنہ پر ہیں اور کچھ جلدیں اخلاق سیئہ کی مذمت پر ہیں۔ تو پہلے وہ لغت سے اور اہل اصطلاح سے اس کی تعریف کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات اس پہ لاتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ لاتے ہیں، جیسے صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے۔ یہ جو صفات ہیں، مکارم الاخلاق ہیں، تو اس پر آیات قرآنیہ کا مجموعہ پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ لاتے ہیں، پھر سیرت طیبہ میں سے لاتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عملی اور علمی جو ہے اقوال لاتے ہیں جو اس کی تشریح کر سکیں، پھر تابعین، تبع تابعین اور اہل علم کی تشریحات لاتے ہیں۔ تو یہ نظرۃ النعیم آیات مکارم الاخلاق کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اس چیز پہ خطبات و ملفوظات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار چیز ہے جو سمجھاتی ہے اس موضوع کی آیات کو اور حدیث کو۔ اور یہ سمجھنا کیوں ہے؟ تاکہ اپنی ذات، اپنا دل، اس کی تعمیر ہو سکے، اس کی تزئین ہو سکے۔ تو ایسے ہی ہمارے دل کو، ہماری ذات کو جنت کا اشتیاق ہونا چاہیے تاکہ اس کے لیے تیاری کر سکے، بھاگ دوڑ کر سکے۔ جہنم کا خوف ہونا چاہیے، کھٹکا ہونا چاہیے۔ قیامت کے ہولناک مناظر ہر وقت ہمارے چشم تصور میں ہونی چاہیے۔ تو آیات کا ایک بہت بڑا موضوع، احادیث کا ایک بہت بڑا موضوع صفت الجنت والنار والقیامہ بھی ہے۔ اب اس پر ہم کیسے سمجھیں، اس موضوع پر احادیث آیات کے جو معنی الکلام ہیں اس کو کیسے سمجھیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے دل کی، اپنی ذات کی تزئین کر سکیں۔ اس پر سب سے زیادہ تو خود قرآن مجید نے ہی بولا ہے۔ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ آیات کا وہ جنت اور جہنم کی تشریح میں، وضاحت میں اور بیان میں اور تفصیل میں ہے، قیامت کے مناظر کے بارے میں۔ تو اب اس کو ہم قرآن سے ہی سمجھیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہو؟ تو اس کا آسان طریقہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ المعجم المفہرس لمعانی القرآن الکریم ہے، دارالفکر المعاصر سے چھپی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ الابواب والتراجم للقرآن الکریم ہے۔ یہ یعنی جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین، مصنفین اور مدونین حدیث نے حدیث کے تراجم الابواب قائم کیے ہیں، ایسے ان حضرات نے قرآن مجید کی آیات کے تراجم اور ابواب قائم کیے ہیں، اور ایک موضوع پر جتنی احادیث ہیں، جتنی آیات ہیں، ان کے الگ الگ ذیلی عنوان بھی لگا کے سارا مجموعہ ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو اگر جنت پر آیات چاہیے ایک جگہ مل جائیں گی، تو کسی آیت میں کسی جہت سے جنت کی تشریح ہے اور بیان ہے اور وضاحت ہے، کسی آیت میں کسی اعتبار سے ہے،
تو ایک پورا بیان اور پوری ایک فہم اور پورا ایک منظر نامہ اور پوری ایک جو ہے بڑی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ المعجم المفہرس لمعانی القرآن الکریم، ایک تو ہے نا المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم دکتور فؤاد عبد الباقی کی، تو اس میں یہ ہے کہ الفاظ ایک لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے تو اس کے ماتحت ساری آیات کو جمع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں معنی کے اعتبار سے جمع کرتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے جمع کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کے اندر صفات جنت اور قیامت اور جہنم کو سمجھنا ہے، تو چونکہ قرآن مجید نے ہی سب سے زیادہ اس موضوع پہ مواد پیش کیا ہے، تو اس لیے اس کو ہم اضواء البیان فی تفصیل قرآن بالقرآن للشنقیطی اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تشریح قرآن مجید کی آیات سے ہی اول وہلے میں کرتے ہیں اور بہت زیادہ آیات کی تشریح میں لاتے ہیں، تو لہٰذا جنت جہنم قیامت کی تشریح ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں اضواء البیان سے۔ ایسے ہی ایک کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی النہایہ فی الفتن والملاحم، ایسے ہی ایک کتاب ہے صفت الجنت والنار ابی نعیم، اور مکتبہ شاملہ میں مستقل شاشہ بھی ہے اس بارے میں، تو وہاں پہ اور کتابیں آپ کو مل جائیں گی جہاں سے ہم آیات احادیث کو جنت جہنم قیامت کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سمجھ کے جب ہمارے اندر تصور دائمی قیامت کا رہے گا ہمارے دل میں، ہماری ذات میں، ہمارے دل میں، ہماری ذات میں، ہمارے دل میں، ہماری ذات میں، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان، نیکیاں کرنا آسان، لوگوں کو اس پہ لانا آسان۔ تو اس آسانی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اور ایک بہت بڑا موضوع قرآن کا حدیث کا وہ توحید و رسالت ہے، صفات باری تعالیٰ ہیں، اور ہماری ذات کی، ہمارے دل کی تعمیر اور ترقی ایمانی وہ توحید کی آیات میں، رسالت کی آیات میں، صفات باری تعالیٰ کی آیات میں غور خوض کرنے سے، ان کی صحیح فہم سے ہے۔ تو اس کے لیے مستقل محنت ہے۔ ایک کتاب ہے القائد الی علم العقائد، یہ قرآن مجید سے اس طرح کی آیات اور ان موضوعات کو جمع کیا گیا ہے، عبد الحمید المعلم کی کتاب ہے۔ اور ہمارے تنبیہ کے لیے اور ہمارے اللہ رب العزت کے قرب کے لیے اور عبرت کے لیے الاخبار بما کان بما سیکون پر احادیث و آیات وارد ہوئی ہیں، ان کو ان کے پس منظر کے ساتھ سمجھنا، ان کے صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھنا، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس پر تفاسیر ہمیں مل جائیں گی، اور تفسیر کتابوں میں بہت تفصیل ہے۔ اسی طرح آیات کا اور احادیث کا ایک بہت بڑا موضوع، اور خاص طور پہ آیات قرآنیہ کا بہت بڑا موضوع وہ ابطال الباطل اور احقاق الحق ہے۔ تو ہم نے پڑھا نا پچھلے سبق میں کہ بھائی ملحدین بھی ہیں جو منتظر ہیں رہنمائی کے، یا وہ منتظر نہیں ہیں، ان میں طلب نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو دین کی طرف لائیں، اللہ رب العزت کے قریب لائیں، جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لائیں۔ تو اس کے لیے
وہ تو اشکال کرتے ہیں، وہ تو عناد رکھتے ہیں، وہ تو انکار کرتے ہیں، وہ تو کفر کرتے ہیں، لیکن ان پہ اتمام حجت کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ آیات و احادیث جو ابطال الباطل اور احقاق الحق کے لیے وارد ہوئی ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو سمجھنا. اب وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ کیا دیکھیں اس کے لیے؟ تو اس موضوع پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. جیسے پہلے امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں یہ کام کیا، اور متکلمین فی الاسلام کی تفاسیر میں یہ کام جزوی طور پہ موجود ہے. اور آج کل الغزو الفکری کے نام سے محنت ہو رہی ہے اور کتابیں آ رہی ہیں عرب علماء کی، عرب محققین کی، الغزو الفکری کے نام سے. اس میں اس کی بہت زیادہ تشریح ہے، بہت زیادہ فہم ہے. اور ایک کتاب ہے اردو میں قرآن اور علم جدید محمد رفیع الدین کی، اس میں بہت شاندار مواد ہے اس بارے میں. محمد اسحاق سندیلوی جامعہ بنوئی ٹاؤن کے دعوی الارشاد شعبہ کے ذمہ دار تھے، اور پہلے ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث بھی رہے، محتمم بھی رہے. ان کی کتاب ہے دینی نفسیات. دینی نفسیات کراچی سے چھپی ہے، تو اس کا بھی یہی موضوع ہے. اور اس موضوع پر حضرت تھانوی کی کتابیں ہیں، الانتباہات المفیدہ. اور اس موضوع پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ہیں. انہوں نے تو اسی موضوع پہ کام کیا عمر بھر. اور بدر عالم میٹھی صاحب کی ترجمان قرآن میں اس طرح کی بحثیں ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں اس طرح کی بحثیں ہیں. اور خاص طور پہ متکلمین فی الاسلام کی جو کتب ہیں وہاں یہ بحثیں ہیں. تو ان کی روشنی میں ہم ان آیات کو سمجھیں گے یا اس موضوع پہ وارد احادیث کو سمجھیں گے، تو ہماری ذات کی، ہمارے دل کی تکوین ہوگی، تعمیر ہوگی. تو معانی الکلام کو سمجھنے کے لیے یہ کچھ بنیادی اور تمہیدی باتیں ہیں جو آج اس دوسرے سبق میں بیان کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے، اپنا دل ہے، اپنی فہم ہے، اپنی عقل ہے، اپنی روح ہے، اپنی شخصیت ہے. تو وہ شخصیت سنورے پہلے وہ ظاہر ہے قرآن حدیث سے سنورے گی، اور علماء اسلام کی جو میراث ہے فکری عملی، توارث عملی اور توارث فکری اہل سنت والجماعت کا، اس کو سمجھنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے ذات اور دل سمجھے گا اور سنورے گا. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے اصول فقہ کے اجزاء کو، ان فصول کو، ان ضوابط کو، تو ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، ہماری ذات کی تکوین، تعمیر ہوگی انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں ہم اس کورس کے اندر بھی مستقل حصہ رکھیں گے اسباق کا انشاءاللہ. ابطال الباطل اور احقاق الحق جو آخر میں ہماری بات ہو رہی ہے. تو
یہ ہوا اپنی ذات کو سمجھانے کے اعتبار سے، اپنی ذات کو سنوارنے کے اعتبار سے الفاظ کو کیسے سمجھنا ہے، چاہے وہ الفاظ قرآن کے ہوں، چاہے حدیث کے ہوں، چاہے اہل اسلام اہل علم کے ہوں، اور اسالیب کلام کیسے سمجھنا ہے اس کے لیے بات ہوئی، اور معنی الکلام کو متعدد عناوین پہ کیسے سمجھنا ہے اس کے لیے بات ہوئی۔ تو یہ آج دوسرے سبق میں یہ پہلا عنوان، پہلا مخاطب جو اصول فقہ کا ہے اور ہماری راہ میں کھڑا ہے اور ہم سے رہنمائی چاہتا ہے، یعنی اپنی ذات اپنا دل، اپنی ذات اپنا دل، تو اس کے لیے اصول فقہ کو کیسے پڑھیں، اصول دین کو کیسے پڑھیں، اصول شریعت کو کیسے پڑھیں، تو یہ آج بات ہوئی تعارفاً۔ تو اب تیسرے سبق میں ہم عامت المسلمین جو اسلام کی عقیدت سے سرشار ہیں ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے اصول فقہ سے کیا کرنا ہے، اور زندیق ملحد ان کے لیے کیا کرنا ہے، اور جو معترضین علی الاسلام ہیں، اپنوں میں سے ہیں چاہے پرایوں میں سے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے، اور طالب علم جو ہماری درسگاہوں میں آئے ہوئے ہیں اور 7-8 سال 10 سال کا وقت نکال کے آئے ہیں، ان کو کیسے اصول فقہ پڑھائیں کہ وہ کل کو تیار ہو سکیں اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور ہماری درسگاہوں میں دوبارہ سے فنی احیاء ہو جائے، علمی احیاء ہو جائے اور رسوخ آ جائے۔ کیسے پڑھیں، کیسے پڑھائیں، تو انشاءاللہ اگلا جو تیسرا سبق ہوگا اس پہ بات ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارے جو اصول فقہ کو کیسے پڑھیں، کیوں پڑھیں، اس پر 3-4 سبق، شاید ہو سکتا ہے 5 سبق ہوں، تو تاکہ ہمیں اس کورس کے اندر جو ہم نے ایک عنوان لیا اصول فقہ، اس کی بنیادی باتوں کا ادراک ہو اور اس کا بنیادی عمومی تعارف ہو۔ اس پر انشاءاللہ ہم 2-4 سبق کریں گے، پڑھیں گے، اور پھر جب یہ کچھ تعارف ہمارا اصول فقہ کا ہو جائے گا تو اگلے اسباق پھر چند تمہیدی اور تعارفی وہ اصول حدیث پر ہوں گے، اور پھر جب اصول حدیث پر بھی کچھ سبق ہو جائیں گے، تعارف ہو جائے گا اور ایک بنیاد بن جائے گی، ایک ذہنی فضا ہموار ہو جائے گی اس علم حدیث کے فن کو سمجھنے کے لیے، تو پھر کچھ اسباق جو ہے، یہ جو طبقہ ہے دہریوں کا اور اسلام کے دشمنوں کا اور اسلام سے نفرت اور بغض اور اناد رکھنے والوں کا، ان کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس پر بھی جب ایک فضا ہموار ہو جائے گی تو پھر ترتیب سے ہر ہفتے انشاءاللہ ان تینوں جہات پہ 2-2 گھنٹے اسباق ہوا کریں گے، یعنی اصول فقہ پر اور اصول حدیث پر اور عقائد اور اسلام کی حقانیت پر انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو علمی اور عملی ترقی دے اور اصول فقہ سے صحیح لگاؤ دے اور صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے۔ محمد محسن گلزار کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔